رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. چلیے، ہجرت کا 9واں سال یہاں سے پڑھنا ہے. مسجد ضرار، مسجد ضرار لفظ غور سے سنیے. ضرار ذات پر دبر ہے. ابو عامر راہب، ابو عامر راہب غسیل الملائکہ ابو حنظلہ کے والد کے مشورے پر منافقین نے قباء کے علاقے میں ایک مکان بنایا جس کا مقصد قیصر روم کے لیے مدینے پر حملے کی راہ ہموار کرنا تھا، مسلمانوں میں تفریق کرنا تھا اور دشمنان اسلام کے لیے ایک سینٹر فراہم کرنا تھا. اس مسجد کا نام دے کر غزوہ تبوک سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھوانا چاہتے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو سکے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سازش کی خبر دی تو تبوک کے بعد آپ نے اسے جلانے اور منہدم کرنے کا حکم دیا. قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. سورۃ التوبہ 107. اس میں ایک واقعہ ہے. منافقین چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے کئی طریقوں سے. کئی مرحلوں میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا ان کی غداری بے ایمانی کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے اب ایک نیا بہانہ تلاش کیا. کہا کہ مسجد ایک بنائے اور اس مسجد کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. دنیا یہ سمجھے گی یہ مسجد ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے. یہ خیال انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے سوچا کہ ایک مسجد بنائے اور وہاں پر یعنی مدینے کے اندر اور اپنی ایکٹیویٹیز، وہ ایکٹیویٹیز جو مسلمانوں کے خلاف میں ہو اور یہودی رومی بادشاہ کی مدد کرے، قیصر کی. تو اس کے لیے انہوں نے سازشیں کی اور ایک جگہ جمع مسجد کو لیا. غسیل الملائکہ ابو حنظلہ کے والد یہ بہت بڑے صحابی کے والد تھے. غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ کا مطلب ابو حنظلہ وہ صحابی تھے جو جنگ میں گئے. اس وقت گئے جب ان کا نکاح ہو چکا تھا، بیوی کی وداعی ہو چکی تھی اور شب عروسی یعنی شادی کی رات وہ گزار چکے تھے. اور صبح سویرے جب ان کو اطلاع ملی کہ غزوے میں شریک ہونا ہے تو وہ غسل جنابت بھی نہیں کیے، ویسے ہی نکل گئے اور شہید ہو گئے. تو غسل جنابت کرنے کے موقع کو بھی انہوں نے تاخیر سمجھا
کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. تو شہید بہت ہی بڑا درجہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی ملائکہ غسل دے رہے ہیں، نہلا رہے ہیں. شہید کے سلسلے میں اور عام آدمی کی وفات کے سلسلے میں کچھ الگ احکامات ہیں. جیسے شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، الگ سے نیا کفن جو کپڑے ہوتے ہیں اسی میں اس کو دفن کر دیتے ہیں. ہاں. اور شہید کو خاص طور پر نہلایا نہیں جاتا، غسل نہیں دیا جاتا. جو خون میں لت پت ہوتے ہیں اسی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا کہ ایک صحابی، میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں کو سنایا نہیں سنایا یاد نہیں ہے، کہ ایک قبر کھودی گئی، ایک زمین کھودی گئی تو اندر سے قبر نکلی. قبر میں ایک میت تھی، اور میت تازہ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جسے ابھی ابھی دفن کیے ہیں. اور اس کے اندر ایک ہاتھ میت کا اپنے جسم کے ہاتھ ران کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک زخم تھا. وہ جیسے ہی وہاں سے ہاتھ ہٹا تو اس کے اندر سے خون بہنے لگا. تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی تازہ تازہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کو ایسے ہی دفن کیا گیا تھا. پھر وہاں سے وہ کھدائی ہو رہی تھی، وہاں سے ان کو دوسری جگہ دفن کیا گیا. یہ خبر بہت وائرل ہوئی، اور علماء نے اس کو فتویٰ بھی دیا کہ ایسے لوگوں کی تدفین میں تاخیر بھی نہ کیا جائے، فوری طور پر منتقل کیا جائے، جیسی حالت میں ویسی حالت میں رکھا جائے. تو غسیل الملائکہ، غسل کو غسیل کہتے ہیں. غسیل مغسول کے معنی میں، نہائے ہوئے. ملائکہ فرشتے، تو فرشتوں کے نہلائے ہوئے تھے یہ، کہ غسل جنابت ایک شہید ناپاک حالت میں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ نہیں، غسل دیا جائے. تو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی. یہ ان کے والد نے قبا کے علاقے میں ایک مکان کی زمین ان لوگوں کو فراہم کی. اسلام میں ایسا تعجب کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے. آج بھی ہمارے گھروں میں ایسا ہے. بہت سارے اہل حدیث ہیں، بیٹا اہل حدیث ہے، باپ اپنی پرانی ڈگر پر ہے. بیٹی اہل حدیث ہے، ماں اپنی پرانی ڈگر پر ہے، مگر ساری خرافات بدعت ہو رہی ہیں، اور ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں، مجبوری ہے ان کے لحاظ سے. خود آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کا پورا ساتھ دیتے تھے. جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے خلاف میں آئے. ابو بکر جن کی قربانیاں، جن کے خاندان کی قربانیاں مثال ہے، تو ان کے فرزند جنگ میں آئے. اور ایک بار انہوں نے کہا بھی کہ ابا جان، جنگ میں آپ کا میرا سامنا 3 مرتبہ ہوا، لیکن میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا. اس لحاظ سے نظر انداز کر دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میری نظر تم پر پڑتی، 3 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ بھی پڑتی، تو میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا، تمہارا کام پورا کر دیتا. یہ ابو بکر تھے، یہ ابو بکر کا مقام تھا. تو ایک خاندان میں
بیٹی مسلمان باپ کافر کا، باپ کافر بیٹا مسلمان، ایسا ہوتا تھا. اور وہ لوگ دشمن کے ساتھ ملے بھی ہوتے تھے، ایسے کام ہوتے تھے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. عمر بن العاص بہت آخری میں اسلام لائے. یہاں پر آپ نے پڑھا، ذکر کیا پچھلے صفحات میں، ان کے بیٹے بہت پہلے اسلام لائے، عبداللہ بن عمر بن العاص. اس طریقے کے واقعات ہیں. تو یہاں پر یہ غسیل الملائکہ، اتنا بڑا درجہ رکھنے والے، ان کے والد ایسا کیسا منافقین کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے، اس میں تعجب کرنے والی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، ان کو کب اسلام کی توفیق ہوئی؟ ان کو کب اسلام کی توفیق ہوئی؟ جس گھر کا شخص پہلے دن اسلام لاتا ہے، اس گھر کے سرپرست ابو قحافہ، ہاں، 21 سال بعد ان کو توفیق ملتی ہے. اسی گھر میں 21 سال بعد توفیق ملتی ہے. پھر بھی ابو بکر کے تعلقات اپنے والد ابو قحافہ سے خراب نہیں ہوتے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو گود میں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر لے کر آتے ہیں. دیکھیے وہ ہجرت بھی نہیں کرتے، مکہ ہی میں رہتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر لے کر آتے ہیں. تو دیکھیے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آپ کو. تو وہ وہاں پر ان کو ایک سینٹر قائم کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پہلے انجام دیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا اناگریشن کیا جائے، اس کا افتتاح کیا جائے، اور اس کے افتتاح کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے. پھر اب مسجد نبوی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں ہماری ایکٹیویٹیز الگ رہیں گی. سارے منافقین یہاں آ کے جمع ہوں گے، جمگٹا ہوگا، میٹنگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے، بہت سارے مسائل ان کی جمع ہوتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا. سورہ توبہ میں وحی بھی نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے مسجد کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنایا، کفر اور تفریقہ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان میں، اور یہ ان کے لیے وہ ارصادن لمن حارب اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہاں، من قبل، اس سے پہلے بھی یہ کھا چکے ہیں، ایسا کر چکے ہیں. وَلَا يَحْلِفُنَّ، ان ارد، اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا الحسنى، بار بار یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہمارا ارادہ تو خیر خواہی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے. اللہ یشہد، اللہ گواہ جانتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، پکے پکے جھوٹے ہیں. انہم لکاذبون، انا کی بھی تاکید ہے، لام کی بھی تاکید ہے، جملے تاکید کے جملے کے ساتھ کہا گیا. تو اس مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا، ڈھانے کا حکم دیا. تو آپ نے اسے جلانے اور منہدم کرنے کا حکم دیا. نام مسجد رکھنے سے وہ مسجد نہیں ہو جاتی. نام مسجد رکھیں اور اس کی ایکٹیویٹیز اسلام دشمن ہو، اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف پہ ہو، تو اس لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، تو بہت سارے لوگ اب وہ کیفیت ہم مسلمانوں کے درمیان میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپس میں اختلاف کر کے دوسری مسجد بناتے ہیں، اور پہلی مسجد کے مقابلے میں دوسری اپنی ان کے خلاف کی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. تو لوگ ان کو یہاں پر بھی مسجد ضرار کا نام دیتے ہیں. نہیں، مسجد ضرار یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے. اب وحی کا سلسلہ منقطع ہے، وحی کا سلسلہ منقطع اس لحاظ سے
یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی مسجد کو ہم مسجد ضرار کہیں. عقیدے کی بنیاد پر جہاں عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر شرک ہوتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غوث کا نام لیا جاتا ہے، بندے نواز کا نام لیا جاتا ہے. مسجد اللہ کا نام لینے کے لیے اس بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ اسلام دشمن لوگ تھے، منافقین یہودی زیادہ اس میں، اور ان کی نیت درست بھی نہیں تھی، اور ان کی نیت درست نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں. قرآن نے اس کی تصدیق کی اور سورہ توبہ میں اس کی تفسیرات موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی مسجد ضرار، یہ کیفیت تفصیلات معلوم ہو گئی آپ کو. ٹھیک ہے، حج کی فرضیت. ہاں، اس سے پہلے تک حج فرض نہیں ہوا تھا. لوگ حج کو آتے جاتے تھے ضرور، جو لوگ مکی میں رہتے تھے زمانے جاہلیت کے انداز میں حج کے جو اعمال تھے وہ لوگ کر رہے تھے. شرعی طور پر اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ہاں، شہادتین، الصلاح، الزکاہ، الصوم اور الحج، تو یہ آخری رکن ہے. اور سب سے آخری رکن اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تمام امور کو انجام دینے کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. پہلے آپ ایمان سے لبریز ہوں، نمازوں کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ادا کرنے کے مستحق ہوں تو زکوٰۃ ادا کرے، رمضان پائے تو روزے رکھے. حج ایک مخصوص موسم میں ہوتا ہے، مخصوص ایام ہوتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت موجود ہے. اور استطاعت سے مراد آپ کے پاس دور دراز سے بھی آ رہے ہوں یا وہاں مقامی رہ رہے ہوں تو آپ کے پاس اتنا خرچ جتنا حج کے ایام میں آپ کر سکتے ہیں، جس میں، اور گھر چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اور گھر میں آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کے اخراجات کا بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں. آپ تو چلے گئے حج پر اور بچے کھائے ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بچوں کو بھی ان کی پوری سہولیات گھر کے اندر فراہم کرنی چاہیے، حج کرنے والا بھی اپنی سہولیات فراہم کرنی چاہیے. یہ بنیادی استطاعت ہے. پھر اس کے بعد ساتھ میں جو شخص حج کر رہا ہو وہ صحت کے لحاظ سے بھی فٹ ہو، میڈیکل کے اعتبار سے بھی اس کی صحت فٹ ہو کہ وہ چل سکتا ہو، ہاں، اور سارے اعمال بحسن خوبی انجام دے سکتا ہو، یا کسی کی مدد کے ذریعے ہی انجام دے سکتا ہو اور اس کا مدد کرنے والا اس کے ساتھ ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی اور کے ذریعے اپنا حج کروا سکتا ہے. یہ بھی ایک شکل ہے. تو حج کی فرضیت فتح مکہ کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے کے امیر متعین کیے گئے تھے، کی عمارت میں مسلمان اور کفار نے حج کیا. 9 ہجری کو حج کی فرضیت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. مدینے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا، ابو بکر صدیق کو. یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ حج سب سے بڑا رکن ہے اسلام کے رکن میں، اور یہ قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ یہ ابو بکر کا درجہ ہے، تو آپ نے ابو بکر کو ذمہ داری سونپی. ابو بکر کو ذمہ داری سونپی تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی، مفہوم تھی، سمجھ میں آنے والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت کی ذمہ داری بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جانی چاہیے. 300 اہل مدینہ اس حج میں شریک تھے. اسی درمیان
سورہ برا کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو آپ نے یہ اعلان کروایا آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی ننگے طواف نہیں کر سکتا۔ حج فرض ہوا، حج تو عرب پہلے بھی کرتے تھے، اب فتح مکہ ہو چکا تھا، فتح مکہ ہونے کے باوجود بھی جو لوگ اسلام لا لیے تھے، کچھ لوگ کونے کدروں میں اپنے پرانے عقیدے پر باقی رکھے گئے تھے، تو اب اسلام نے اعلان کر دیا، سورہ برات میں کہا گیا کہ اب آپ لوگوں کو حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کے ختم ہونے تک کی آپ کو مدت ہے۔ حج کے مہینے میں یہ اعلان کیا گیا، قربانی کے دن سے آپ کو 50 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ 50 دن کے اندر وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں بحیثیت مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان سے مسلمانوں کے کچھ معاہدے پہلے سے ہو چکے ہیں، اگریمنٹس بھی ہیں، تو ان تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف صرف اور صرف مسلم کریں گے، غیر مسلم کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بند ہیں، اور تم کو 50 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ ان 50 دنوں میں یوم النحر قربانی کے دن سے محرم کے ختم ہونے تک، یعنی ادھر کے 20 دن 10 محرم سے اور ادھر کے 29 سے 30 دن، یہ 50 دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے کہ ان دنوں میں آپ مکہ چھوڑ دیں یا اسلام کے دھارے میں آ کے شامل ہو جائے، یا اپنے معاہدے جو تھے وہ ختم کر کے چلے جائیں، مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ اس سرزمین میں رہیں گے۔ زمانے جاہلیت میں قریش اس کے چوکی متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور اکثر لوگ اس کے طواف کے لیے کپڑے انہی سے لیتے تھے، ورنہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے۔ کہا گیا کہ اب یہ سلسلہ بھی ختم، خانہ کعبہ کا جو لوگ بیرون سے آتے ہیں ننگا طواف کرتے ہیں، اب یہ بے حیائی نہیں ہوگی، اب لوگ وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا کافروں کے آنے جانے کا۔ اب یہ گھر، یہ مکان، یہ جگہ محض مسلمانوں کے لیے ہے۔ سورہ براء میں اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ تو اس حد سے یہ کاروائی شروع ہوئی، اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی مشرک حج بھی نہیں کرے گا، کوئی مشرک حج بھی نہیں کرے گا، اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور نہ ان کو کسی قسم کی رعایت دی جائے گی۔ اور یہ مدت طواف 50 دن تک کی رکھی گئی ہے۔ 50 دن کے اندر وہ قبیلے جن سے مسلمانوں کے اگریمنٹ ہوئے ہیں، معاہدے ہوئے ہیں کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اب ان اگریمنٹس کو بھی کنڈم کیا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے، اور اثر نو تم یہاں سے اسلام کے اندر داخل ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ایک اسلام، آپ اسلام کے ماتحت ہی رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہ گھر اللہ کی خالص عبادت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب یہ حج کے باب میں آپ تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا، تو خانہ مکہ اور مدینے کے اطراف سے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، اور پورے عرب میں اعلان کروایا گیا، مختلف علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، قبیلوں میں، ہر جگہ دور دور سے اعلان کیا گیا۔ یمن، مصر، عمان، بحرین، حجاز، نجد، تمام علاقوں سے اعلان کیا گیا۔ تو اس وقت اس اعلان کو سن کر 1,25,000 یا بعض روایتوں کے مطابق 1,40,000 افراد
حج کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے شروع کیا، تو حج کے تفصیلات بتائی گئی، حج کے احکامات بتائے گئے ہیں، حج کا طریقہ بتایا گیا ہے، حج کے آداب بتائے گئے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اس کے اندر بہت سارے خرافات و بدعات بھی شامل تھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو بکر کو بھیجا، اور دوسری بات 10ویں سال میں بذات خود آپ تیار ہوئے، اور تیار ہو کر آپ نے حج کی تیاری کی۔ ہاں ٹھیک ہے، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع چلیے 25 ذوالقعدہ بروز ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بعد مدینے سے روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی، رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن 26 ذی قعدہ بروز اتوار ظہر کے بعد احرام باندھا۔ دیکھیے اللہم لبیک بعمرۃ وحج کہہ کر حج قران کی نیت کی، ٹھیک ہے۔ مدینے سے 14 کلومیٹر دور، مدینے سے 14 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ اس علاقے کا نام ہے۔ آج کل وہاں اہل مدینہ اس کو ابیار علی کہتے ہیں۔ ابیار بیرون کی جمع ہے، ابیار کنویں کو کہتے ہیں، علی کے نام سے کھدائے ہوئے کنویں کی تعداد وہاں پر زیادہ تھی، تو اس لیے اس کو ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، اصل نام اس کا ذوالحلیفہ ہے۔ خانہ کعبہ جانے کے لیے، خانہ کعبہ کی طرف اس نیت سے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات متعین کیے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ آپ چاروں طرف سے دنیا کے کسی بھی علاقے سے خانہ کعبہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، تو کچھ علاقے متعین کیے گئے ہیں کہ ان علاقوں پر آپ کو پہلے رکنا ہے، اس کو میقات کہا جاتا ہے، اور اس میقات میں آپ امریکہ سے آؤ، لندن سے آؤ، افریقہ سے آؤ، ہندوستان سے آؤ، پاکستان سے آؤ، دنیا کی کسی بھی علاقے سے آؤ، وہ 4 یا 5 میقات ہیں، وہاں سے آپ کو گزرنا، کسی ایک میقات سے گزرنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ مدینے کی طرف سے آتے ہیں، مدینے والوں کی طرف سے علاقے سے آتے ہیں، تو ان کے لیے مدینے سے 15 کلومیٹر دور جو علاقہ ہے ذوالحلیفہ، وہ تمام لوگ وہاں، یعنی جنوب سے آنے والے تمام لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کر وہاں سے احرام کیا ہے، اب یہ حج کی تفصیلات پہ بتایا گیا ہے۔ یہ 2 چادریں ہیں بغیر سلی ہوئی، سیدھی سادھی، مرد افراد کے لیے، عورتوں کے لیے ان کا لباس ہے۔ ایک چادر تہبند کے طور پر پہنی جائے گی، دوسری چادر جسم کے اوپری حصے کو بچانے کے لیے بھری جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو مدینے میں احرام نہیں باندھا، مدینے میں احرام نہیں باندھا، آپ وہاں سے چل کر آئے نارمل کپڑوں کی حالت میں، جو کپڑے پہلے سے پہنے ہوئے تھے۔ ابیار علی یعنی ذوالحلیفہ میں پہنچے، وہاں نماز پڑھی، وہاں عصر پڑھی، پھر وہاں آپ نے قیام کیا، پھر 26 ذی قعدہ کو، یعنی حج سے 14 دن، نہ ادھر کے 4 دن ادھر کے 8 دن، 12 دن پہلے آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ دوسرے دن آپ نے ظہر کے بعد احرام باندھا، اور احرام باندھتے ہوئے نیت ہوتی ہے، نیت بآواز بلند بھی کر سکتے ہیں، بآواز آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک بعمرۃ وحج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ حج کیا تھا، اس حج کا نام ہے قران۔ حج کے 3 طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہے قران،
دوسرا طریقہ ہے افراد، تیسرا طریقہ ہے تمتع۔ ان تینوں طریقوں کے الگ الگ ان کی حج کے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے الگ الگ طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا اس میں آپ نے نیت ایک ساتھ باندھی، عمرہ بھی کریں گے، اسی احرام میں آپ حج بھی کریں گے۔ پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ حج کریں گے۔ لیکن یہ حج کیسے ہوگا؟ اس میں نہ آپ عمرہ میں جیسے ہم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ احرام نہیں کھولیں گے، نہ بال کٹوائیں گے، بلکہ اس احرام کو جاری رکھیں گے۔ اسی احرام کو طواف کرنے کے بعد آپ جاری رکھیں گے، پھر اس کے بعد جب حج کا طواف کریں گے اس کے بعد احرام کھولیں گے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس حج میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حج کرنے والا جب میقات سے یہ نیت کرتا ہے تو اپنے ساتھ وہ قربانی کا جانور ساتھ لے آتا ہے، اور پورے سفر میں وہ جانور ساتھ ہوتا ہے۔ راستے میں نہیں خریدتا، مکے میں نہیں خریدتا، وہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، یا جہاں سے میقات سے باندھے ہیں وہاں سے اس جانور کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے قربانی کے جانور کو حدیث میں ہدی کہا جاتا ہے، ہدی۔ اور اس جانوروں کو کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے لحاظ سے سامان بھی لاد سکتے ہیں، اور ان کو خانہ کعبہ کی طرف لے جا بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ جانور ہدی کے جانور، قربانی کے جانور کہلاتے ہیں۔ دوسرے جو حج کے طریقے ہیں جس میں تمتع ہے، جو آج کل ہم سب لوگ یہی کرتے ہیں، اس میں جہاں سے میقات سے ہم لوگ اپنے ساتھ جانور، قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ قربانی کا جانور مکے سے خریدتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر اس کی سہولت مہیا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے ساتھ جانور نہیں رکھتا ہے وہ پہلے عمرہ کی نیت سے ہی احرام باندھتا ہے۔ اللہم لبیک بعمرۃ، حج نہیں کہیں گے، کیونکہ حج کے لیے بعد میں 8 تاریخ کو الگ سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ تو یہ حج کے سلسلے میں یہاں پر آپ کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی نیت کی، یہ 4 تاریخ تھی۔ آپ پہنچے، آپ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو وہاں سے نکلے، پھر حج کے درمیان میں آپ تلبیہ بلند کرتے ہوئے گئے، اور اتوار مکے میں داخل ہوئے۔ اتوار مکے میں داخل ہوئے۔ ہاں، 1,24,000 سے زائد صحابہ موجود تھے۔ بعض روایتوں میں زیادہ بھی ہے، یہاں پر 1,24,000 کا ذکر یہاں پر صاحب کتاب نے لکھا ہے، تو آپ لوگ اسی کو یاد رکھیے گا۔ بعض جگہوں پر 1,40,000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ نے 9 تاریخ یوم عرفہ کو، جمعہ کے دن عرفہ کا خطبہ دیا۔ اب اس کی تفصیل، حج کی پوری تفصیل بتاؤ یا یہیں سے شارٹ کر کے آگے نکل جائیں گے؟ حج کی تفصیل پوری بتاؤ یا آگے یہیں جی سے؟ شیخ بتائیے نا۔ اچھا بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا۔ طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف جو شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا جو طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود کا جو کونا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے باب السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کی ہوئے، اور دوسروں کو بھی ہدایت فرمائی۔ باب السلام خانہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے
مسجد کی عمارت ہے بیت اللہ الحرام کی، اس میں یہ باب السلام صفا مروہ کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، اس کا نمبر 8385 کچھ ہے دروازے کا نمبر، اس دروازے کو باب السلام کہتے ہیں، وہاں سے داخل ہونا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ وہ باب السلام سے داخل ہوں گے اور صفا و مروہ کے درمیان سے ہوتے ہوئے آج جب سیدھ میں آئیں گے تو اس کے خانہ کعبہ کے حجر اسود کے سیدھ میں آئیں گے، اور وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرف ہاتھ سے اشارہ کریں، اگر موقع ملے تو اس کو بوسہ دیں، موقع نہ ملے تو دور سے ہی اشارہ کرے کافی ہے۔ خواتین کے لیے بوسہ دینا، وہاں تک گزرنا، لوگوں کو دھکم پیل کے ساتھ جانا بہت مشکل ہے، اس کی کوشش نہ کرے۔ یہ کوئی واجب عمل ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ لگا اشارے سے کرنا، اگر ہاتھ پہ کوئی لکڑی وغیرہ ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں سے عمرہ شروع ہوتا ہے با حجر اسود سے، اس سے 7 چکر لگائیں گے۔ تو حج کا طریقہ یہ ہے، وہاں سے 7 چکر لگائیں گے۔ پہلے 3 چکر میں مرد حضرات احرام کی جو کیفیت ہے، احرام جو باندھتے ہیں اس میں سے پہلے اوپر والے احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے لیں گے، اور وہ دائیں بغل کا اوپر کا دائیں کندھے کا حصہ کھلا رہے گا، اور شروع کے 3 چکر تیز تیز چل کے کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے وقت کیا تھا تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، ڈھیلے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی چادروں کو نیچے سے لو اور اپنے کندھے پر ڈالو، اور دائیں کندھے کو کھلا رکھو، اور تیز تیز چل کر ایسے کسی سے بہت تیز چل رہے ہیں، اس کی الگ کیفیت دکھائی دیتی ہے، شاد دکھائی دیتی ہے، اس طریقے سے چلتے جائیں۔ 3 چکر ہونے کے بعد آپ نارمل حالت میں چادر کو اپنے پورے جسم پر ڈھانک لے سکتے ہیں۔ اس درمیان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ طواف کے درمیان میں، طواف کے درمیان میں طواف پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر اب داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا کام خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنا ہے۔ جب طواف کریں گے تو آپ کو اختیار جو تحیت المسجد کہلاتی ہے، تو خانہ کعبہ کی تحیت المسجد خانہ کعبہ کا طواف ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کے طواف کو اہمیت دینا چاہیے، نہ تحیت المسجد کی جگہ پر طواف کو اہمیت دینی چاہیے اگر آپ کو کرنے کی سہولت ہو۔ آج کل بہت ساری پابندیاں ہیں کہ چھوٹے حلقے میں، چھوٹے چکر میں آپ طواف پورا نہیں کر سکتے، اوپر سے کریں گے تو بہت لمبا ہوگا، نیچے سے کریں گے کی اجازت نہیں دیتے، اللہ کہ آپ حالت احرام میں ہو، جب بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں۔ عورت طرح احرام طواف نہ کرے، اپنے ساتھ محرم کو رکھے، محرم کے ساتھ طواف کرے، بغیر محرم کی طواف نہ کرے۔ 7 چکر ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں حجر اسود سے پہلے ایک کونا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں اس کا خانہ کعبہ کا پتھر وہاں دکھائی دیتا ہے، پردے کو اس حصے پر کھلا رکھا گیا ہے، تو رکن یمانی کو بھی بعض لوگ چھوتے ہیں، چھونے کی اجازت ہے، بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو بعض لوگ جہالت سے بوسہ دیتے ہیں، تو رکن یمانی کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے کسی اور حصے کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے ہر حصے کو آپ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بوسہ دینے صرف اور صرف حجر اسود کے لیے ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آپ کو جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یہ دعا اس کے درمیان میں پڑھنی ہے، حجر اسود اور خانے کعبہ کے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ رکن یمانی سے شروع کرنا ہے، حجر اسود تک پڑھنا ہے، وہاں پہنچیں گے، پھر حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اس حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر وہاں سے چکر شروع کریں گے۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ طواف کے درمیان میں اگر ہوا خارج ہو جائے یا استنجا کی ضرورت محسوس ہو تو خانے آپ جہاں سے طواف چھوڑے ہیں وہاں سے طواف آگے جاری کر سکتے ہیں۔ جیسے 3 چکر ہو گئے، 3 چکر کے بعد ہوا خارج ہو گئی، وضو کی ضرورت ہے تو آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی معمر لوگ ہیں ان کو وضو اندر بھی اس کا انتظام تھا پہلے، اب ذرا نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھے لوگ ہیں باہر نکل کے جا کر آنا ان کے لیے لمبا مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تیمم کی مٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو معذور ہیں جن کو ضرورت ہے وہ نہ بولیں گے شیخ فتویٰ دے دیے ہم لوگ تیمم سے کام کریں گے، نہیں، وہ لوگ جو گاڑی پر ہیں جن کو ڈھکل کر لے جایا جا سکتا ہے، جو چل نہیں سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طریقے کی چھوٹ دی جا سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ جا کے وضو کر کے آئے، پھر جہاں سے چھوٹتا ہے وہاں سے کرے۔ 7 چکر ہونے کے بعد نماز پڑھیں 2 رکعت۔ عموماً نماز قرآن نے حکم دیا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، نماز اس جگہ پر پڑھے جہاں پر مقام ابراہیم ہے، اس کو 2 رکعت نماز وہاں پڑھنا مشکل ہے کیونکہ وہ خانے دروازے کے سامنے ہیں، دروازے کے سامنے والے حصے میں جگہ بہت زیادہ بھری ہوئی رہتی ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں ٹھہر کر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے آپ اس کے پیچھے یا کسی بھی علاقے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں جب طواف آپ کر رہے ہیں۔ اگر عمرے کا طواف ہو چکا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز کے 2 رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد یہ پڑھنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد آپ زمزم پیے، جتنا جی بھر کر زمزم پینا چاہتے ہیں زمزم پیے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے رہ کر اس کے پاس پکڑ کر اگر ہاتھ کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بوسہ دینے کی بات نہیں ہے۔ اور اندر ایک دروازہ ایک حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے لیکن وہاں عمارت بنی ہوئی نہیں ہے، وہ کھلا ہے، اس کے اندر آپ جا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے 2 رکن اور ہیں، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن عراقی ہے، آپ ان دونوں کو بھی آپ وہاں پر سے گزر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہاتھ لگانا بوسہ دینا جائز نہیں ہے وہاں پر، اس کو اس لحاظ سے یہ حج کی ابتدائی طواف کی ابتدائی مرحلے کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں روکتے ہیں، اس کے بعد طواف کرنے کے بعد سعی کے لیے کل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج آرام کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے اس درمیان، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم